آج ایک سوال ہوتا ہے اور وہ یہ کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کیا سنی ہونے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرف ناس شاہد ہے کہ اعلیٰ حضرت کا لفظ اس زمانے میں اہل سنت و جماعت سے کنایہ ہوتا ہے، جیسے حاتم کا لفظ صحابہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ لفظ اہل سنت و جماعت کی شناخت بن چکا ہے۔ کسی بھی مقام پر کوئی شخص اگر عقیدت سے اعلیٰ حضرت کا لفظ بول دیتا ہے تو سننے والے بلا تعامل اسے سنی یقین کر لیتے ہیں، اور ہر شخص سمجھ جاتا ہے کہ اہل سنت و جماعت سے ہے۔ حضرت علامہ سید محمد مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الحدیث حرم مکہ فرماتے ہیں، یعنی جب ہندوستان سے کوئی آتا ہے تو ہم اس سے مولانا شیخ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اگر وہ ان کی تعریف کرتا ہے تو ہم جان لیتے ہیں کہ اہل سنت سے ہے، اور اگر وہ ان کی برائی کرتا ہے تو ہم جان لیتے ہیں کہ یہ بد مذہب ہے۔ یہی ہماری کسوٹی ہے۔ حضرت علامہ سید محمد علوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاضی القضات مکہ معظمہ اعلیٰ حضرت کی شان میں یہ فرماتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کو ان کی تصنیفات و تالیفات سے پہچانتے ہیں۔ ان کی محبت سنیت کی علامت ہے اور ان سے بغض بد مذہبی کی پہچان ہے۔ حاصل یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا لفظ سنیت کی شناخت ہے، پہچان ہے، اور فی عام میں اہل سنت کا مترادف ہے۔ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا معنی ہے مسلک اہل سنت، جس کا اطلاق بلا شبہ جائز ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کے دل میں یہ شبہ گزرے کہ جب اس کا معنی مسلک اہل سنت ہے تو پھر لفظ اعلیٰ حضرت کے ذکر سے کیا فائدہ؟ اس کا جواب کسی ذی ہوش سے پوشیدہ نہیں۔ آج حالات یہ ہیں کہ سنی کا لفظ شیعہ کے مقابل میں بولا جاتا ہے، اس لیے کہ سنی کا لفظ آج وہابیوں، دیوبندیوں، ندویوں وغیرہ ہم سے امتیاز کے لیے کافی نہ رہا۔ یہی حال آج لفظ اہل سنت کا بھی ہے۔ وہابی اپنے آپ کو وہابی اور دیوبندی اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتے، بلکہ وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتے ہیں۔ اپنے علماء کو حامی سنت اور امام اہل سنت کا خطاب دیتے ہیں۔ اس لیے یہ لفظ بھی آج اہل سنت اور اہل بدعت، وہابیہ، دیابنہ وغیرہ ہم کے درمیان امتیاز کے لیے کافی نہ رہا۔ اب ہمارے جو بھائی کسی ذاتی رنجش اور باہمی پریشانیوں کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کی شان گھٹانے میں لگے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے خالی ذہن ہو کر ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ بد مذہبوں سے امتیاز کے لیے کون سا جامع مختصر لفظ انتخاب کیا جائے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کے لفظ سے زیادہ موزون کوئی لفظ نہیں، کیونکہ سنیت کا شعار یہی لفظ ہے، اہل سنت کی شناخت یہی کلمہ ہے۔ بد مذہبوں سے امتیاز اسی کا خاصہ ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق تھا۔ چند برسوں پہلے باہمی اختلاف کے نتیجے میں کچھ کرم فرماؤں نے اسے سوالیہ نشانہ بنانے کی کوشش کی، جو بے دلیل ہونے کی وجہ سے سابقہ اتفاق میں رخنہ اندازی نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے مسلمان اچھا جانے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ مسند امام احمد کی یہ روایت ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر یہ سوال کرتے ہیں کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے دین یعنی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ مشکا شریف صفحہ نمبر 25۔ اس حدیث میں ایک فرد خاص کی طرف دین کی نسبت ہے تو اعلیٰ حضرت کی طرف مسلک کی نسبت میں کیا قباحت، جبکہ لفظ اعلیٰ حضرت معیار حق ہے۔ تو پہلا معاملہ یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ قرآن شریف کی پہلی سورہ فاتحہ میں ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم طریقہ اہل سنت ہے، جو اہل بیت و اصحاب و سنت و قرآن و سواد اعظم سب کو مانتے ہیں۔ یہ وہ مسلک ہے جس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رہے۔ حدیث میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ملت ناجیہ کون ہے؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ بعض روایتوں میں ہے یعنی اہل سنت و جماعت۔ مشکا شریف صفحہ نمبر 30۔ یہ مسلک سواد اعظم ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سواد اعظم کی پیروی کرو۔ مبلغ اسلام حضرت علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آخری وقت مدینہ منورہ میں یہ وصیت تحریر فرمائی تھی، الحمدللہ میں مسلک اہل سنت پر زندہ رہا اور مسلک اہل سنت وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں مرقوم ہے، اور الحمدللہ آخری وقت اسی مسلک پر حضور النور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا ابھی جو تعارف کرایا گیا ہے اس کے ثبوت کے لیے کھلے ذہن سے آپ کی تصانیف جب یہ حقیقت بخوبی عیاں ہو گئی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا معنی مسلک اہل سنت و جماعت ہے، تو ان امور میں جو موقف اور جو حکم عامہ اہل سنت کے نزدیک لفظ مسلک اہل سنت و جماعت کا ہے، وہی حکم مسلک اعلیٰ حضرت کا بھی ہے۔ اب ہر شخص اپنے طور پر انصاف و دیانت کے ساتھ خود فیصلہ کرے اور ضد و اناد سے باز رہے۔ آج طرح طرح کے فرقے جنم لے رہے ہیں۔ جس طریقے سے برسات میں کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، اسی طریقے سے طرح طرح کے فرقے جنم لے رہے ہیں۔ تو ہم نے ان سے ایک امتیاز کے لیے اپنی ایک شناخت مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر دی، یعنی آج مسلک اعلیٰ حضرت بول دیا جاتا ہے تو ہر فرقے والے سمجھ جاتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت سے ہے، یہ سنی ہے۔ اسی پہچان کے لیے، اسی شناخت کے لیے ہم نے کہا مسلک اعلیٰ حضرت۔